ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ رمضان نصیب کیا، اور آج اس ماہ مبارک کا تیسرا جمعہ ہے، اور اس کے بعد کچھ ہی دن رہے اس رمضان کو رخصت ہونے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باقی ماندہ دنوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ ایک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے 32 جگہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کیا۔ زکوٰۃ کا معاشرے کے ساتھ، مسلم معاشرے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اگر سارے مسلمان زکوٰۃ دیں گے تو مسلمان اس دنیا کے اندر غریب نہیں رہیں گے، بلکہ مسلمان اپنی حکومت قائم کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب سارے کے سارے زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ ہر معاشرے میں، چاہے مسلم معاشرہ ہو، چاہے کفار کا معاشرہ ہو، یہود اور عیسائی کا معاشرہ ہو، جو بھی معاشرہ ہو، ہر معاشرے میں غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا تھا۔ ہمارے یہاں اسلامی مملکت ہے نہیں، اسلامی حکومت ہے نہیں، تو پھر کچھ علاقوں میں ابھی بھی ہے بیت المال۔ وہ بیت المال کیا کرتے ہیں، وہ امیروں سے زکوٰۃ حاصل کرتے ہیں، پھر غربا میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ غربا لوگ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور ان کے اوپر کوئی غیر آ کے ان کے ایمان کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ جب ان کا پیٹ بھرتا ہے، جب ان کے بچے کھاتے پیتے ہیں، پھر وہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب ان کے پاس کچھ پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 جگہ نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا حکم دیا کہ نماز تو پڑھتے ہیں آپ، لیکن زکوٰۃ بھی دو، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ 3 چیزیں ہر ایک انسان کے اوپر ہے، چاہے غریب ہو امیر ہو، لیکن 2 چیزیں صاحب مال امیر کے اوپر، صاحب نصاب کے اوپر: زکوٰۃ اور حج۔ حج زندگی میں ایک بار، اور زکوٰۃ ہر سال۔ اور زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، کس پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ زکوٰۃ صاحب نصاب، صاحب مال، اور شریعت نے حدود متعین کیے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 7.5 تولہ سونا ہوگا، 7.5 تولہ سونا، یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے بقدر روپیہ، جتنی قیمت اس کی بنتی ہے، ان دونوں کی بنتی ہے، اس کے بقدر پیسہ اس کے پاس موجود ہے، اپنا خرچہ کاٹ کے، حوائج اصلیہ جو ہے، جو ضروریات زندگی جو خرچہ ہے، اس کو کاٹ کے اس کے پاس اتنا پیسہ بچتا ہے، یا سامان تجارت، اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت بنتی ہو، یا اس کے گھر میں ایسا سامان ہے جو ہم لوگ تانبے کا لاتے ہیں، وہ ترام وغیرہ سے سارا پچھتاوا تلت، وہ ہمیں استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر اس کی 2.5% ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، 2.5% زکوٰۃ۔ اگر 7.5 تولہ، مثال کے طور پر کسی کے پاس پیسہ اتنا ہے، زکوٰۃ کو پہنچ گیا کہ اس کا نصاب جو ہے 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اپنا خرچہ کاٹ کے 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے، پھر اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرا تو کسی کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے، میرے کسی کے پیسے میرے پاس تو نہیں ہے، قرضہ، اس قرضے کو کاٹنا ہے۔ بعد میں جو ادھر بچے گا اس پیسہ کو، مثال کے طور پر قرضہ ہے 30,000، وہاں پہ 70,000 بچ گئے، 70,000 کو 40 میں تقسیم کرنا ہے، جو وہاں پہ رقم آئے گی وہ صدقہ کرنا ہے۔ یہ ہے صدقہ کا طریقہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے
کہ خوشخبری ان کو دیجئے دردناک عذاب کی، جو لوگ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو زکوٰۃ کے اوپر زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر بہت ساری وعیدیں ہیں، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ مال کا میل ہے، جس نے زکوٰۃ دی اس کا مال صاف ہوا اور اس کے مال میں برکت ہوگی، جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے اوپر عذاب آئے گا، تو وہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اب وہ عذاب ایک تو کل قیامت کے دن اس کے اوپر اژدہا مسلط کیا جائے گا، گنجا اژدہا، سانپ، بڑا سا سانپ، اور اس کو دستہ رہے گا، پھر وہ زندہ ہوگا، پھر دستہ رہے گا، اور وہ سانپ اس سے کہے گا میں دنیا میں آپ کا مال ہوں، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، وہی زکوٰۃ میں اس وقت آپ کے کام آ رہا ہوں۔ اور جب ہم مسلمان اپنی زکوٰۃ نکال کے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں بھی برکت کریں گے، اور پھر یہ عذاب علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے، یا تو حادثہ، یا تو یہ مال آپ کے پاس جو بھی پراپرٹی ہے یا تو وہ آگ کے نظر ہو جائے گی، یا تو کسی طوفان کا شکار، یا چوری اس کو پورا ہڑپ کر جائے گا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جو انسان زکوٰۃ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو صاف کر دے گا، یعنی کہ انسان جب نہاتا ہے اس کے بدن سے وہ میل اتر جاتا ہے نہانے کی وجہ سے، بس یہی نہانا ہے زکوٰۃ، اپنے مال کو صاف کرنا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ قوم بھی برباد ہوگی، ان میں جو کیا کہتے ہیں غربا ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، ان کے اوپر بھی غیروں نے حملہ کیا، ان کے اوپر لالچ دی ہم پیسہ دیں گے، وہ بھی چلے گئے، ان کے گناہ بھی ان کے امیروں کے سر، کیونکہ زکوٰۃ نہیں دی وہ پیسوں کی وجہ سے ایمان سے چلے گئے، ان کے گناہ بھی ان مسلمانوں کے سر جو صاحب مال ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ڈبل گناہ ان کو ہے، ایک زکوٰۃ نہ دینے کی، اور جو غریب لوگ پیسے کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے اپنے ایمان سے چلے گئے، وہ گناہ بھی ان مسلمانوں کے اوپر۔ اور یہ مسلمان اس دنیا کے ہی اندر ظالم بادشاہ کے نیچے دب جائیں گے، ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کیا جائے گا۔ آج تو دنیا میں ہو رہا ہے، جہاں پر بھی کوئی انصاف پرور بادشاہ نمودار ہوتا ہے اس کو بہت کم وقت نکلتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا پڑوسی ممالک میں اچھا لیڈر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن ساری دنیا مل کے اس کو اتار دیا، کیونکہ جب قوم گمراہ ہے، جب قوم چور ہے تو اپنے اوپر چور کو چاہتے ہیں، اور ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ کس کو دیے؟ ابو جہل کو، لیکن سارے چاہتے ہیں کہ حکمران کون بنے؟ عمر فاروق۔ کیسے بنے گا؟ نہیں بنے گا جب تک نہ ہم خود اپنے گریبان کو صاف کریں۔ تو بھائیوں بزرگوں دوستو ہمیں چاہیے، اور ہم کیا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آج رمضان میں ہر عبادت کی جو ہے اس کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سارے لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو ابھی زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اکثر طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اکثر طبقہ ابھی بھی ایسا ہے جو زکوٰۃ تصور ہی نہیں ہے زکوٰۃ کیا چیز ہے، اور ہمیں کیسے دینی ہے، کتنے پہ زکوٰۃ دینی ہے، کن کو دینی ہے، نہیں پتا۔ ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ بہرحال تو آج کے دور میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو زکوٰۃ میں نے پہلے طریقہ بتایا آپ کو کہ زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، پھر بھی اپنے علماء کرام سے رابطہ کریں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو مجھے زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اوپر، زکوٰۃ کا مال جو ہے، جس مال پر زکوٰۃ ہے اس کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے لیکن سال نہیں گزرا، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یا 20 سال میں کسی چور نے اس کو چوری کر کے لے گیا، پھر واپس آیا 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد، اس کے اوپر بھی پورا 1 سال گزرنا چاہیے آپ کی ملکیت میں، سامان تجارت آپ کی ملکیت میں، آپ کے گھر میں جو زائد برتن ہے آپ کی ملکیت میں 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ 1 سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آج سے 2 مہینے پہلے کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، وہ آج زکوٰۃ دے رہا ہے، تو تاکید سے اس نے دی۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھانے کے لیے ترستے تھے، جو زکوٰۃ کے مستحق تھے، وہ بیچارے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہ بھیک مانگنے لگے، یا وہ کسی کیا کہتے ہیں سازش کا شکار، وہ اپنے ایمان کا سودا کر گیا اپنے اولاد کے لیے، وہ گناہ ان لوگوں کے سر۔ آپ امداد کر سکتے ہیں، آپ صدقہ کر سکتے ہیں ماہ رمضان کے اندر، لیکن زکوٰۃ اپنے وقت پہ دینی ہے، وہ جو ہی سال گزر گیا اسی وقت زکوٰۃ دینی ہے۔ اب انسان آہستہ آہستہ بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور 10 لاکھ کو ہمیں تقسیم کرنا ہے 40 میں، وہ کتنے رقم بنے گی؟ مثال کے طور پر 2 لاکھ تھی، 3 لاکھ،
اب اس کے یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ساتھ نہیں دے سکتا، یہ ایک کام 50,000 دے، پھر دوسرے مہینے 50,000 دے، پھر تیسرے مہینے 50، ایسے بھی دے سکتا ہے۔ اب جس کی زکات بالکل کم بنتی ہے 30,000 40,000 وہ ایک ساتھ بھی دے سکتا ہے، اور اگر آج کسی کی زکات مکمل ہوتی ہے وہ آج ہی اپنی زکات ادا کرے۔ اور اسی زکات میں ایک ہے صدقہ فطر، اور یہ زکات جو ہے یہ مختلف چیزوں پہ الگ الگ زکات ہے۔ مثال کے کل مجھے ایک فون کر رہا تھا کہ مال پر بھی جو ہمارے پاس گائے بیل وغیرہ ہے ان پر بھی ایسی زکات ہے یا نہیں۔ گائے بیل بکری ان کے اوپر الگ زکات ہے، ان کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہے، یا تو اونٹ کا سیزن ہے نہیں، یہاں پہ وہ ماحول ہے نہیں، اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہے ان کے اوپر زکات نہیں ہے، 5 اونٹ ہے تو 1 سال بکری اس کے اوپر زکات واجب ہے اگر 5 اونٹ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس 29 گائے ہے، گائے بیل بھینس 29 ہے، 29 زکات واجب نہیں ہے۔ 30 گائے اگر اس کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر 1 گائے زکات واجب ہو جاتی ہے، 1 گائے، لیکن جب اس کے پاس 30 گائے ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس بکری بکرا بھیڑ دمبا کسی کے پاس 39 ہے، زکات واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 40 ہے، ان کے اوپر زکات یہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کی ملکیت میں 40 بکریاں ہیں یا بکرا ہے یا بھیڑ ہے یا دمبا ہے، 40 کے اوپر 1 بکری واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ان کی بھی زکات دینی ہے۔ اسی طریقے سے پیداوار جو ہماری زمین سے فصل نکلتی ہے ان میں عشر ہے، 5واں حصہ، کہ ہماری زمین سے جتنی بھی فصل نکلے گی اس کا 5واں حصہ ہمیں نکالنا ہے۔ 5واں حصہ کیا بنے گا وہ ہمیں زکات دینی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خزانہ زمین سے وہ باز یافت کرتا ہے، کہیں پہ کوئی پرانا خزانہ ہے کسی کو ملا، اس کا 5واں حصہ، اگر اسلامی مملکت ہے اسلامی حکومت ہے، اس خزانے کا 5واں حصہ ہمیں زکات دینی ہے، وہ حکومت کی طرف ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مجاہدین جب کسی کے ساتھ جہاد کرتے ہیں کفار کے ساتھ، وہاں پہ جو مال ہمیں ملتا ہے مالی غنیمت جسے کہا جاتا ہے، اس کا 5واں حصہ ہمیں حکومت کو دینا ہے، زکات کو دینا ہے، بیت المال کو دینا ہے، اور 4 حصے باقی جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ اس طریقے سے مختلف چیزوں پہ مختلف طریقوں سے زکات ہے۔ لیکن صرف سونا چاندی مال تجارت اور کسی کے پاس پیسہ اتنا ہے جو بینک میں ہے، ڈپازٹ ہے، اپنی ملکیت ہے، وہ کسی بھی وقت نکال سکتا ہے، ان کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے اور اس کے اوپر زکات واجب ہو جائے گی۔ اور انہی میں سے ایک ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور اس کے صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اس ماہ رمضان کے اندر اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے، 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی وغیرہ، یا اپنا گزارا اچھے سے کرتا ہے، کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس کی اولاد اچھے سے کھا رہی ہے، پی رہی ہے، چل رہی ہے، کپڑے پوشاک وغیرہ ساری چیز، اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر اگر کوئی عید کے دن یعنی شوال کی 1 تاریخ عید کے دن صبح کی اذان سے پہلے پیدا ہوتا ہے، پہلے اس کے اوپر بھی زکات یا کیا صدقہ فطر واجب، لیکن اس کے باپ کے اوپر نابالغ کا زکات اس کے باپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، لیکن بالغ اولاد جو ہے اس کی صدقہ فطر اس کے باپ کے اوپر واجب نہیں ہے، اسے خود اپنی جیب سے صدقہ فطر ادا کرنی ہے۔ اور صدقہ الفطر جو ہے یہ روزوں کی، نمازوں کی، تراویحوں کی کمی کوتاہیاں دور کرتا ہے، اگر کچھ کمی کوتاہیاں رہی ہوگی اسے دور کرتا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اور صدقہ فطر جو ہے یہ عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے جو مستحق لوگ ہیں، جو اس کے مستحق ہیں، ان تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی عید آپ کی طرح گزارے، جس طرح آپ گزارے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لاتے ہیں عید کے دن، انہیں وہ کھلونے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ غریب بھی اس کے بچے بھی عید گزارے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم عید کے صبح کو ہم زکات یا صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، عید کے نماز سے پہلے دینا شرط ہے، عید کے نماز کے بعد دیا پھر اجر و ثواب ہے نہیں۔ زکات وہ صدقہ فطر دینا ہے لیکن وہ گنہگار ہوا پھر اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا۔ ہاں نیت پہلے کی ہے، کسی کی وجہ سے نہ دے سکا عید نیت، لیکن صبح کی اذان سے پہلے کی ہے، میں نے یہ صدقہ فطر رکھا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے عرفے کے دن یا عرفے سے پہلے رمضان کے اندر کیا کہتے ہیں وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور ان کے جو مصارف ہیں، جن تک یہ پہنچانا ہے، وہ 8 چیزیں ہیں۔ قرآن نے صاحب بتایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، کہ صدقہ فطر زکات جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ 8 لوگوں کو آپ دیں۔ انما الصدقات للفقراء، فقیر لوگوں کو جس کے پاس کچھ نہیں ہے، والمساکین
تھوڑا بہت ہے گزارا کر رہے ہیں لیکن اچھی سی زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں، ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمسایوں اور رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کوئی ایسا ہے جس کو ضرورت ہے پیسوں کی، ان کو دیں، پھر آپ باہر نکلے۔ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر ہمسایوں، پھر اپنے گاؤں میں دیکھیں۔ اگر کوئی نہیں مل رہا، پھر آج کل کے جو ہے یہ مدارس ہیں، یہ یتیم ٹرسٹ ہیں، جو واقعی پہلے اچھے سے جانچ پڑتال کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فیک جو چندہ کر رہے ہیں فیک اداروں کے اوپر، ادارے ہیں نہیں، رسید بک ہے ان کے پاس، لاکھوں کروڑوں چندہ ہو رہا ہے۔ کل بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے بھکاری کو ٹرکوں میں لایا ادھر کشمیر میں، اور ہم اپنا پیسہ نکال کے ہمیں آ رہا ہے، ہم دے رہے ہیں۔ پہلے تحقیق کریں، خاص کر وہ باہر کے لوگ ہیں ان کو اپنا چندہ مت دیں، کیونکہ ان کے پاس وہ باضابطہ ایک ایجنسی ہے، ان کے اوپر ہر ایک کے اوپر ایک کانٹریکٹر ہے جو شام کو پیسہ جمع کرتے ہیں۔ انہیں اپنا چندہ مت دیں، اپنے کشمیریوں کو دیں، جو مستحق ہیں انہیں دیں، اپنے مدارس کو دیں، کیونکہ مدارس دین کے قلعے ہیں جہاں پہ ہمیں ماہ رمضان کے لیے، مساجد کے لیے ہمیں امام کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں سے ہم لاتے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہے، ہم وہاں سے لاتے ہیں۔ ان مدارس کو پختہ کرنا، ان کی تعلیم کو معیاری بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم چندہ دیں گے، اگر ہم اپنی زکات مدارس کو دیں گے، امداد دیں گے، تبھی یہ مدارس چلیں گے، تبھی یہ کفالت کر پائیں گے، تبھی یہ دین کے شیدائی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کی امداد نہیں کر سکتے تو یہ مدارس ہمیں کیا دیں گے؟ اور پھر ہم انہی کے باتیں کریں گے کہ یہ مدارس ہمیں کیا دیتے ہیں، جب ہم نے خود کفالت نہیں کی۔ دینے کے بجائے ہم باتیں کرتے ہیں، اس نے خود کھایا تو اس نے خود کھایا، کس نے کیا کھایا، کس نے نہیں کھایا، آپ نے دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ بہرحال ہمیں جو ہے ان مدارس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اگر پھر جو باقی چیزیں ہیں اس میں پھر باقی چیزیں وابل السبیل کیا کہتے ہیں والغارمین وفی سبیل اللہ وابل السبیل، مجاہدین، ہمارے یہاں مجاہدین آج کل ہے نہیں، تو کیونکہ اسلامی مملکت ہے نہیں، مجاہدین ہے نہیں، ان کی کفالت کھانے پینے کے لیے زکات دینا ہے۔ یا مسافر ہے، چاہے وہ مالدار ہو، وہ دور سے کہیں چلا گیا، یہاں کا ایک امیر کروڑ پتی ہے لیکن جموں چلا گیا یا دہلی چلا گیا، چوری ہو، اس سے سارے پیسے چوری ہو گئے، کارڈ بھی گم گیا، وہاں پہ وہ زکات کا مستحق ہے، اسے زکات دینی واجب ہے، اس کو بھی ہم زکات دے سکتے ہیں۔ بہرحال زکات ہمیں کن کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، وہ ہم اپنے علماء کرام سے رابطہ کریں، پھر ہم زکات دیں۔ صدقہ فطر بھی عید سے پہلے ادا کریں۔ اور ان اعمال جو ہے جو ہم عبادت کرتے ہیں ان میں سے ایک عبادت، ایک عمل کیا ہے؟ اعتکاف۔ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ آج شام کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے، سنت مؤکدہ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گاؤں میں، محلے کی بستی میں ایک بھی شخص اعتکاف کو نہیں بیٹھا، پورا محلہ، پورا گاؤں گنہگار ہو جائے گا، ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے سنت کو ٹھکرایا، اللہ کے نبی کو ناراض کیا۔ تو کم سے کم ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے، اور اس کی طرف سے پورے گاؤں کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے بلکہ واجب ہے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے، پورا مہینہ اعتکاف کیا کرتے تھے، پورا مہینہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، ایک دن کا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والے کے اور جہنم کے بیچ میں 3 کھندقیں پیدا کرتے ہیں، 3 کھندقیں، 3 بڑے چٹان، اور ایک چٹان کی مسافت، چوڑائی آسمان سے زمین تک جتنی مسافت ہے، اتنی مسافت ایک چٹان کے بیچ میں، ایسے 3 چٹانیں ان کے درمیان ہو گئے، اس کے اور جہنم، سیدھا آپ سمجھے کہ اس کے اوپر جہنم حرام ہو جاتا ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے، جو ایک دن اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنا صرف عبادت نہ کرے، صرف وہاں پہ بیٹھے، سبحان اللہ، صبح تسبیح پڑھے، یا کیا کہتے ہیں کہ وہ تلاوت کرے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے آج ہی ماں سے جنم لیا ہے۔ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھلا دیتے ہیں، سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا، لیکن تیسرے عشرے کے 21ویں رات کو سر اپنے حجرے سے باہر نکالا، کیونکہ اس زمانے میں حضرت وہ مسجد نبوی جو تھی وہ کچی تھی، وہ پختہ نہیں تھی آج کی طرف، اور اس کی چھت جو تھی وہ چھپر کی بنی تھی، کھجوروں کی پتوں کی بنی تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکالا، اے لوگوں جنہوں نے پہلا عشرہ مجھ سے اعتکاف کیا، میرے ساتھ اعتکاف کیا، دوسرا کیا، وہ یہ تیسرا عشرہ بھی اعتکاف کرے، کیونکہ مجھے فرشتے نے بتایا، مجھے بتلانے والے نے بتایا کہ اس اخیر رات میں کیا کہتے ہیں، تاک رات ہے، وہ شب قدر،
تاک راتوں میں شب قدر تلاش کریں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح پیشانی پہ کیچڑ لگا تھا، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات کو شب قدر پایا، لیکن پھر مجھے بھول گیا کہ مجھے کون سی رات تھی، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح پہ کیچڑ میں سجدہ کر رہا تھا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھا یہاں پیشانی پہ کیچڑ لگا تھا، یعنی کہ 21ویں رات میں انہوں نے شب قدر پائی، 21ویں رات کو شب قدر پائی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 26 کو آ کے مسجد میں بیٹھیں، سارے اجتماعی طور پہ بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے 21 کو شب قدر ہو، مسجد میں کوئی اعتکاف میں کوئی نہیں بیٹھا ہے، کم سے کم اسی کے برکت سارے گناہوں کا جو ہے، سارے محلے کا سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن جب بیٹھا نہیں کوئی، ہو سکتا ہے 21ویں رات شب قدر ہو سکتا ہے 23ویں رات شب قدر ہو سکتا ہے 25ویں شب قدر ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ شب قدر 26ویں رات ہو۔ ایک روایت ہے کہ 26ویں رات کو بھی ملا ہے اور 21ویں رات کو بھی ملا ہے، لیکن پختہ روایت یہ ہے کہ تمام صحابہ کا اس پہ اجتماع ہے کہ اعتکاف کیا کرو اور تاک راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ موبائل رومت اگر ایک ضروری اعلان، یہ وہ مسجد کے تعمیر کے بارے میں، اس مسجد کے بارے میں، یہ مسجد جو ہے یہ کم سے کم، میں نے یہاں پہ پرانے بزرگ جو ہے ابھی حیات ہیں جن کی عمریں کم سے کم 110 سال ہے، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ مسجد کب بنی ہے، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا نہیں، ہم جب چھوٹے بچے تھے ہم یہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، تو پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم 150-200 سال اس مسجد کو ہو چکے ہیں جب اس کی سنگ بنیاد پڑی ہے۔ لیکن اس کے بعد 1447 کے جنگ میں یہاں پہ سکھ ریجمنٹ آئی تھی آرمی، انہوں نے اس کو شہید کیا، جب وہ وغیرہ آئے تھے وہ قبائلی وغیرہ، پھر انہوں نے شہید کیا، کچھ لوگ یہاں پہ شہید بھی ہوئے ہیں ان میں سے، تو اس وقت نے شہید، پھر اس کے بعد اس کی تعمیر نہیں ہوئی، اس کے بعد وہاں کوٹ کے نیچے سائڈ ایک مسجد بنی ہے، اس کے بعد جامع مسجد بن گئی، اس کے بعد بالا کی مسجد بنی، اس کے بعد وہ خوار والی مسجد بن گئی، پھر یہاں پہ وہ کچھ بستیاں بن گئی، آہستہ آہستہ یہ محلہ بننے لگا، پھر 2000 میں اس کی تعمیر نو ہوئی۔ یہ جو آپ یہ ڈھانچہ دیکھ رہے ہیں جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، یہ تعمیر 2000 میں اس کی تعمیر نو ہوئی ہے، اور پھر 2022 میں مارکیٹ دکانداروں کے شدید مطالبے پہ، تو 5 سال سے ان کا مطالبہ تھا کہ ہم ادھر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سارے جاتے ہیں، دکان پہ کوئی نہیں ہوتا ہے، کم سے کم یہاں پہ بھی جمعہ ہونا چاہیے۔ پھر مفتیان کرام سے رابطہ کر کے 2020 میں یہاں پہ جامعہ کا درجہ دیا گیا، تب سے ہم یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگوں یہاں جگہ کی قلت کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ باہر ہیں، ادھر نماز، بہت سارے واپس جائیں گے ابھی کیونکہ جگہ نہیں ہے، تو جگہ کی قلت کی وجہ سے یہاں کی انتظامیہ نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم اس کو کشادہ کریں گے اور تعمیر نو کریں گے، کنکریٹ میں اچھی سے بنائیں گے تاکہ 2-3 منزل بن جائیں اور لوگ آرام سے جمعہ کی نماز پڑھ سکیں۔ اس کے لیے آپ نے بھرپور تعاون کرنی ہے، خاص تعاون۔ اگر آج آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کم سے کم اگر ہر ایک 100 روپیہ دے گا للہ، آج کیونکہ آج ثواب زیادہ ہے، تو 100 روپیہ اگر ہر ایک دے، کم سے کم اس وقت 3-4 ہزار چندہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عید کے بعد فوراً بعد 10-15 دن کے بعد اس مسجد کا کام شروع ہوگا، یہ مسجد انشاءاللہ شہید کر کے اسی تعمیر نو شروع ہو جائے گی۔ یہ آپ سے خاص مطالبہ ہے یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ سارے لوگ دل کھول کر چندہ کریں، چاہے سیمنٹ، باجر، لوہا، نقد، جیسے آپ مناسب سمجھیں، اس کی بھرپور معاونت کریں کہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، ہم خود اس کو اپنی تعمیر میں اپنے چندے سے تعمیر کریں، اور جتنے بھی مدارس کے یہاں پہ سفراء آئے ہیں ان کی بھی آپ دل کھول کر معاونت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔